حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا تھا. یعنی اتنی بڑی آگ تھی، 1 مہینے تک یہ سارا سلسلہ رہا، اور اتنی اونچائی پر پرندہ ہوتا وہ بھی جل جاتا. اتنی بڑی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کی طرف جب ڈالا گیا، یعنی کتابوں میں لکھا ہے جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگی، یا رب کریم تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، لہذا ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد اور ان کی مدد کی طرف جائیں. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا محبوب، میں ان کا رب ہوں. تو اگر ابراہیم علیہ السلام تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے. مزید بھی یہاں ارشاد فرمایا گیا. خیر، پانی کا فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ مجھے حکم دے اتنا پانی برسو کہ آگ بجھ جائے. ہوا کا فرشتہ بارگاہ ابراہیمی میں حاضر ہوتا ہے کہ مجھے حکم دے ایسی ہوا چلاؤ، ایسی آندھی چلاؤ کہ آگ بجھ جائے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے کچھ نہ کہا، فرمایا مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا. اللہ اکبر. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آگ کی طرف آپ کو بڑھایا گیا تو آپ کی زبان پر جو کلمات تھے وہ کیا تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے. جبریل علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کیا کچھ کام ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ تم سے نہیں. حضرت جبریل نے عرض کی تو اپنے رب سے سوال کیجیے. ارشاد فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے. میں جس سے سوال کروں وہ جانتا ہے کہ میرا حال کیا ہے. یہ خلیل اللہ پاک نے قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں جو بات بیان کی گئی ہے ذرا وہ سنیے. مدد کیسی ہوتی ہے جب اللہ پاک مدد کرتا ہے. ارشاد فرمایا قلنا یا نارو قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے فرمایا آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. اللہ پاک نے آگ سے ارشاد فرما دیا ٹھنڈی ہو جا تو سلامتی کے ساتھ. علماء کہتے ہیں کہ اگر سلامتی نہ کہی جاتی تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دے دیتی. آگ ٹھنڈی بھی ہوئی اور سلامتی والی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام مدد کہاں سے آئی؟ اللہ پاک سے دعا تو کرے بندہ. ہم تو دعا بھی اپنے رب کے حضور نہیں کر پا رہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں اور توکل اختیار کریں. قرآن کریم میں یہ بھی تو آیا نا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. ادھر ادھر کی باتیں سننا، ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنا صحیح بتا رہا ہوں. میں نے قرآن سکون نہ ملے تو نہیں تو قرآن پڑھنا بھی تو آئے. نماز پڑھو، نماز پڑھیں، نماز سیکھ کر پڑھیں. قرآن بھی پڑھیں، قرآن سیکھ کر پڑھیں. اپنے وضو درست کریں، اپنی طہارت درست کریں، اپنی تلاوت درست کریں، اپنی تجوید درست کریں. کہ مسلمانوں نماز تک نہ پڑھنی آئی ہمیں، قرآن تک نہ پڑھنے آیا ہمیں. بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی ڈگریاں لینی، بڑے بڑے کاروبار کر لیے، مگر بدقسمتی ہے کہ نماز پڑھنے نہ آئی. عجیب حال ہے، عجیب حال. بے چینی ہونی چاہیے، بے قراری ہونی چاہیے. اگر استغفار پڑھنے کو کہے تو وہ بھی صحیح پڑھنے بھی تو نہیں آتا. لا حول شریف پڑھنے کا وہ بھی صحیح پڑھنے نہیں آتا. ادائیگی درست نہیں ہمارے یہاں، سیکھنا بھی تو نہیں. میرے پیارے سبھائیوں سب چیزیں درست ہو جائیں گی اللہ پاک کی رحمت سے. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے. وہ اپنے پیارے حبیب کی امت سے محبت فرماتا ہے. ایک بات مجھے کسی نے بڑی خوبصورت بھیجی ہے، اللہ کرے مجھے مل جائے. بڑی پیاری بات میں ان کی دیکھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے بھیجی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت سید یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنے چھوٹے بچے کو چوم رہا، چھوٹے بچے کو چوم رہا. فرمایا تمہیں اسے محبت ہے؟ عرض کیجیے. فرمایا یہ تمہارے یہاں پیدا ہوا، یہ تمہارے یہاں پیدا ہوا تو تمہیں اتنی محبت ہے. ذرا سوچو اس اللہ پاک کو کیسی محبت ہوگی جس نے اسے پیدا فرمایا ہے.